ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ. میں ہوں امتیاز نقوی اور میرے ساتھ ہیں نثار نقوی صاحب جو تجزیہ پیش کرتے ہیں. یو کے الیکشن پر گفتگو جو ہے ہو چکی ہے اور بریڈ فورڈ میں بھی جو گیلوے کی سیٹس اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے پاکستان میں جو الیکشن ٹریبیونل نے ایک فیصلہ دیا ہے حلقہ 125 جہاں پہ ایک منسٹر تھے، سینئر منسٹر جو ریلوے منسٹر تھے خواجہ سعد رفیق صاحب، جن کی سیٹ جو ہے وہ یہ ٹریبیونل نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی ملی بھگت سے یہ جعلی ووٹس پڑے ہیں، لیکن ان کی سیٹ جو ہے خالی کر دی گئی ہے. تو اس پر گفتگو ہو رہی ہے. اس کے بعد پھر 122 حلقے کی بھی بات ہوگی. تو پھر چلتے ہیں نثار نقوی صاحب کے ساتھ. اور اس کے علاوہ آپ 2-4 فون کالز بھی ہم لیں گے، وقفے پر آپ کال بھی کر سکتے ہیں. نمبر ہے 01274800411. یہ ہمارا نمبر ہے، اس پر آپ کال کر کے اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. جی نثار نقوی صاحب، آپ جہاں تک پاکستان کا ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے یا الیکشن کا نظام ہے نا نقوی صاحب، جی وہ جان بوجھ کر ایسے بنایا گیا کہ کوئی شریف آدمی جو ہے وہ اکثریت میں وہاں نہیں آ سکتا سوائے نواز شریف صاحب کے، ٹھیک ہے، اور شہباز شریف صاحب کے، یا شریف ہے جی وہ خود شریف ہیں جی یا پھر ہمارے زر داری صاحب ہیں، ٹھیک ہے. نہیں تو آپ دیکھیں کراچی میں جو ریسنٹلی الیکشن ہوا تھا اس میں جو سابقہ الیکشن میں بندہ جیتا تھا نبیل قبول، اس نے 1,40,000 ووٹ لیا تھا. اب جو ہے وہ 40,000 میں بندہ جیتتا ہے، ٹھیک ہے. اس نظام کی اتنی خامیاں ہیں، یہ اتنا گلا سڑا اور وہ بدبودار نظام ہے کہ دیکھیں اتنا جہاں 1,00,000 ووٹ ناکارہ ہو چکا ہے، 1,10,000 وہاں بھی کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے الیکشن ٹھیک ہے. بھائی یہ الیکشن ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہے. نہیں دھاندلی نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ بے ضابطگی، کچھ نہ کچھ کرپشن تو ہوئی ہے. اگر آر او نے بھی یہی کیا ہے تو آر او نے کیوں کیا ہے؟ ان کو پیچھے پریشر ہوا ہوگا، اور کیا پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہی ہے. یہ تو چھان بین میں آنا چاہیے نا. یہ تو پھر آپ یہاں بات کر رہے تھے جی کہ یہاں پہ نہ گولی چلی، نہ کوئی بندہ قتل ہوا، نہ کچھ ہوا. یہاں تو 60 سال سے پاکستانی آ رہے ہیں، یہاں تو 60 سال میں کبھی جو ہے گولی نہیں چلی، الیکشن میں کوئی بندہ نہیں مارا گیا. لیکن یہی پاکستانی یہاں کیو میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو یہ ان پاکستانیوں سے بھی آگے ہوتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. ہمارے لیے کوئی مثال نہیں ہے، ہم بے مثال لوگ ہیں، ہماری قوم بے مثال ہے. ایک آپ دیکھیں کتنے لوگ جو ہے وہ یورپ میں ہمارے جو لیڈر ہیں، آج تو بلاول نے بھی ماسٹر ڈگری لے لی ہے آکسفورڈ سے، ٹھیک ہے. نہیں سارے یہاں سے پڑھ کے گئے. اگر پڑھ کے نہیں گئے تو یہاں کے آنا جانا ان کا ہے، یہاں ان کے بزنس ہے، پراپرٹیز ہیں، سارا کچھ ہے، آتے رہتے ہیں. ان کو سر میں درد ہو تو پھر بھی لنڈن آ جاتے ہیں، مارا غریب جاتا ہے وہاں پہ. سب کو پتہ ہے کہ یہاں کیسا نظام ہے، لیکن وہاں چلتا وہی ہے. اس کو وہ جان کے سیدھا نہیں کر رہے. جو سیدھا کرنے کی کوشش بھی کرے اس کو جو ہے اس کے لیے مختلف قسم کے پرابلمز اور اس کے لیے مسائل جو ہے وہ کھڑے کر دیتے ہیں. تو مثلا ابھی جو عمران خان ہیں ان کی سوچ یہ ہے، ان کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن فیئر ہونے چاہیے تاکہ کوئی دھاندلی نہ ہو، جس کو عوام ووٹ ڈالے وہ جیتے، وہ حکومت کرے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناممکن ہے. کوئی بات بھی اس دنیا میں ناممکن نہیں ہے، کوئی بات بھی اس دنیا میں ناممکن نہیں ہے. اب دیکھیں عمران خان کی پارٹی آئی ہے تو انہوں نے خیبر پختونخوا میں کافی ساری جو ہے وہ اصلاحات کی ہیں اور کافی بہتریاں لائی ہیں، جن میں ایک لینڈ کمپیوٹرائز کا سسٹم ہے، اور ایف آئی آر جو آن لائن کر دی ہے، ایف آئی آر آن لائن ہو گئی ہے. پٹواری کا جو سسٹم ہے وہ بھی وہ پرانا سسٹم مہاراجے والا وہ ختم ہو گیا ہے. اچھا ایک کال لے لیتے ہیں پھر جب بات جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ جی میں اپنا آن ایئر ہوں. جی آپ آن ایئر ہیں، بات کیجیے. آپ کون ہیں، کہاں سے؟ جی میں عرفان شاہ بول رہا ہوں. جی عرفان شاہ صاحب فرمائیے، کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ بہت پیارا پروگرام. شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی تو بات یہ ہے کہ جیسے وہ پہلے بھائی آئے تھے احمد اور یہ شاہ صاحب بات کر رہے تھے جی جی کہ کمپیریزن کر رہے تھے پاکستان کو اور ادھر کو، جی کہ نہ گولی چلی ہے، نہ کوئی کسی نے جیتنے کے بعد کوئی گولیاں چلائی ہیں، جشن منایا ہے.
दरअसल बात है, डेमोक्रेसी वहाँ कामयाब होती है ज्यादातर जहाँ पब्लिक के पास खाने को रोटी हो, रहने को घर हो, और गवर्नमेंट सही तरीके से जो है शेल्टर प्रोवाइड करती हो, जैसे यहाँ शेल्टर प्रोवाइड करती है। जो बेरोजगार हैं उनको रोटी देती है, खाने को बेनिफिट देती है, सारा कुछ करती है, केयर करती है। तो हमारे सिस्टम जो है वो सारा चेंज होने वाला है ना। तो जो पॉलिटिशियन है वो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। ये चाहे जैसे मर्जी भी हों लोग, ये अपने पहले मुल्क को पहले रखते हैं, अपनी आवाम का पहले सोचते हैं कि हम उनको कैसी सहूलत देंगे। हमारे जो हैं वो कहते हैं कि अपनी पार्टी को कैसे ग्रो किया जाए ताकि हम 10-15 साल 20-40 साल के लिए इसके ऊपर बैठे रहें, हमें कोई हिला ना सके। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन चीज़ों में। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जब तक इक्वालिटी नहीं होगी मर्द और औरत में तो ये चीजें नहीं आ सकती। यहाँ इक्वालिटी है मर्द और औरत में, तो हमारे माशरे को भी इक्वालिटी लानी चाहिए, दो चीजें खत्म करने के लिए। बहुत शुक्रिया, ये चीजें नामुमकिन है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा, इरफान शाह साहब ने भी उसी तरफ इशारा किया है, लेकिन एक बात इन्होंने कही है कि जहाँ भूख होती है यहाँ चूँकि रोटी मिलती है, इसलिए हालांकि वहाँ पे अगर रोटी नहीं मिलती तो वो तो जब भी मुजाहरा या कोई ऐसी बातें होती है तो वो दौड़ कर वहाँ पहुँचते हैं, भूखे नंगे भी पहुँच जाते हैं। तो आप बात कर रहे थे, अभी हम अगर 122 की बात करें तो अभी जो फिगर आए हैं 93,000 जो नादरा ने भेजे हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल को, 93,000 जो वोट्स हैं वो उनके अंगूठे वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। उनके जो शनाख्ती कार्ड हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन अंगूठों की वेरिफिकेशन जो है वो कोई साहब वोट आपका हो अंगूठा मेरा हो तो वेरीफाई कैसे होगा? जी कॉल लेते हैं, फिर बात जारी रखें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। नकवी साहब, रज़ा बात कर रहा हूँ। जी रज़ा साहब, मैनचेस्टर से। जी फरमाइए। जनाब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। निसार नकवी साहब को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, इलेक्शन पे बात हो रही है, पोस्ट इलेक्शन पे आप लोग बात कर रहे हैं। यकीनन इसमें एक सवाल तो या गुजारिश है, इस पे अगर तजिया हो जाए भरपूर किस्म का, कि जॉर्ज कैरवे की शिकस्त एक ऐसी खातून से कि जो बिल्कुल ही नोन नहीं थी। मैंने भी काफी तलाश की कि उनका कोई ऐसा सोशल वर्क या कोई ऐसी कनेक्शन हो अवाम में कि जिसकी वजह से उनको इतनी क्लीन स्वीप विक्ट्री मिली है, जिसको हम देखें तो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी को उसने जो है वो टोटल क्रैश कर दिया, और जितनी क्वांटिटी ऑफ वोट से उसने विन किया है वो हैरान कुन है। एक इस पे गुजारिश है मेरी। दूसरी ये कि ये जो रिसेंटली हादसा हुआ है गिलगित में, जिसके अंदर फॉरेन एम्बेसडर्स जो है वो जान से गए, और काफी सॉफ्ट इमेज जो है वो डेवलप होनी थी पाकिस्तान की, और वो खराब हुई है, जिसके अंदर एम्बेसडर्स की भी जाने गई हैं, ISPR की भी इम्प्रेशंस जो है वो मुनासिब नहीं गए दुनिया पे। फिर ये देखा जाता है कि तालिबान उसको क्लेम करते हैं कि जी हमने ये काम किया है, और उसकी फुटेज भी अब आ गई है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? आया ये इसमें इंडियन रॉ का हाथ हो सकता है, या फिर ये अफगानिस्तान की तरफ से कुछ हुआ है? इस पे अगर कुछ इफ प्लीज पुट सम लाइट ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच रज़ा साहब। जो ISPR ने इस बात की बिल्कुल सख्ती से तरदीद की थी कि कोई दहशतगर्दी, बिल्कुल ये बात पहले हो चुकी है कि तालिबान या कोई भी जो दहशतगर्द हैं जब भी कहीं को वाक़या होता है तो उसको कोशिश करते हैं कि हम उसको अपने नाम कर लें ताकि एक शोहरत हासिल करने के लिए। लेकिन ISPR ने बिल्कुल सख्ती से तरदीद की है कि दहशतगर्दी जो है उसमें कोई इस किस्म का कोई शवाहिद नहीं मिल रहे हैं। ये एक तकनीकी उसमें वो फॉल्ट थी जिस वजह से वो लैंड करते हुए क्रैश हुआ है, और ये तरदीद कर चुके हैं। इस पर हम नकवी साहब से भी पूछेंगे, शायद ये अपना कोई तजिया ज़रूर करें। लेकिन जो आपने नाज शाह के बारे में बात की है, मैंने इंट्रो में बताया था कि आपने रिसर्च की है। मैंने आपको बताया कि मैं 16-17 साल से नाज शाह को जानता हूँ। वो पॉलिटिक्स में कभी मेरी जो नॉलेज के मुताबिक है उन्होंने कभी हिस्सा नहीं लिया। अब शायद रिसेंटली इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की है और बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है उन्होंने हासिल की है। तो जी नकवी साहब, रज़ा साहब ने भी बात की है, और
انہوں نے جو ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے اس پر بھی انہوں نے کہا کہ آپ اصل میں طالبان کا جو معاملہ ہے نا اب وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. جی. اور جو قاتل ہوتا ہے آپ دیکھیں ہم دیکھتے رہتے ہیں فلمیں بھی چلتی ہیں قتل پہ کیسے پکڑے جاتے ہیں لوگ کیا ہوتا ہے. اور قتل کرنے کے بعد قاتل جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے خود ذاتی طور پر لوگ دیکھیں کہ جو ایک آدمی میں نے دیکھا جو 24 سال جیل کاٹ کے آیا قتل میں آزاد کشمیر میں, اور جب جیل سے واپس آیا تو وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا. وہ کہتا تھا کہ چلو پولیس نے تو مجھے قانون نے تو سزا دے دی, اب اللہ کی سزا سے مجھے کون بچائے گا. ٹھیک ہے. یہ کچھ نہ کچھ چونکہ اللہ نے ایک نظام ڈیولپ کیا انسان کے اندر, اس کے بعد بندہ سوچتا ہے. اور یہ تو ہزاروں لاکھوں کے قاتل ہیں. یہ اب یہ ہوئے آئیسس والے وہ جو داعش والے ہیں, ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرتے ہیں, ان کی آنکھوں کے آگے خون ہوتا ہے, درندے ہیں یہ. اور یہ اب نفسیاتی مرض کی ایک علامت ہے کہ کوئی واقعہ کہیں بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ لوگوں پہ اپنا پریشر ڈالنے کے لیے تاکہ اپنی ایگزسٹنس کو اناؤنس کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری کلیم کر لیتے ہیں. شہرت کے لیے کہ ہم باقی ہیں, ہم علاقے میں موجود ہیں, ہمارا وہ پرانا روب دبدبا ابھی تھوڑا بہت ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ ایسی بات ہوتی تو ISPR سامنے اعلان کرتی اور بتاتی. تو اس میں میرے خیال میں ابھی انویسٹیگیشن جاری ہیں, کمیشن انہوں نے فوج کا بنا دیا ہے انویسٹیگیشن کے لیے, وہ آ جائے گا. لیکن اس میں مجھے کوئی ایسی بات لگتی نہیں ہے. اچھا, میں جو بات کر رہا تھا کہ 93,000 جو ویریفیکیشن انگوٹھوں کی وہ نادرا والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہے. نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ انگوٹھوں کی ویریفیکیشن نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو ووٹ جعلی ہیں, کیونکہ جو نادرا کے جو نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ صحیح ہیں, وہ یہ کہہ سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی نہیں ہے. تو جعلی نہیں ہے یعنی کہ وہ اس کا مطلب کہ کسی نے ڈالے درست ہے, نہیں ڈالے صحیح ہیں لیکن انگوٹھے جو ہیں وہ مندم ہو گئے ہیں صحیح کی وجہ سے. اچھا, اگر ان کو اتنا ہے تو دوبارہ پولنگ کرا لیں نا. 6,000 جو ہیں وہ 6,000 سے زائد جو ووٹس ہیں ان میں بھی جو ہے وہ بھی ویریفائی نہیں ہو رہے ہیں. وزیر اعظم نے الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد طاہر القادری کو ایک جملہ کہا تھا کہ پلے نہیں تیلا کر دی میلا میلا. ٹھیک ہے. نہیں, اب وہ کر دی میلا میلا والی بات نہیں ہونی چاہیے. وہ اگر آپ کے پلے تیلا ہے تو دوبارہ ری پولنگ کرا لیں جی. تو اس میں آ جائیں گے آپ کے انگوٹھے پھر صحیح ثابت ہو جائیں گے. کچھ ایسے ووٹس ہیں جو ڈبل یا ٹرپل جو آئیڈینٹی کارڈ استعمال کر کے وہ ڈالے گئے ہیں. تو بے شمار بے قاعدگیاں ہیں. اگر بے قاعدگیاں ہیں تو اس کو درست کرنے کے لیے ری الیکشن جو ہے وہی ایک طریقہ کار بنتا ہے. اس کے لیے ایک اور قانون بھی ہونا چاہیے تھا. میں یہی کہتا ہوں نا کہ پاکستانی قانون میں بہت سارے سکم موجود ہیں. اب یہاں پہ اگر یہ قانون ہو جائے, ابھی بھی بن جائے کہ جی جس حلقے میں اتنے فیصد ووٹ جو ہے وہ ناقابل شناخت ہوں گے, ناقابل تصدیق ہوں گے نادرا کے, وہاں پہ الیکشن دوبارہ ہوگا. لہٰذا جو لوگ ووٹرز ہیں وہ بڑے ہوش و حواس کے ساتھ اپنے انگوٹھے جا کے لگائیں اور ووٹ دیں. اب پرابلم یہ ہے جب جعلی ووٹ لگاتے ہیں لوگوں سے اور بوریاں بار بار کے ریٹرننگ افسر کو دیتے ہیں, اس وقت ان کو ہوش نہیں ہوتا. بس دائیں بائیں کھبے سجے سارے لگا کے نا انہوں نے بوری بھرنی ہوتی ہے. بوری بھر کے دیتے ہیں جی ہمارا کینڈیڈیٹ 2 لاکھ سے جیت گیا. جی کینڈیڈیٹ گھر سو جاؤ 1.5 لاکھ ووٹ جو ہے وہ پڑ جائے گا. وہ ایسے ہی ہوتے ہیں ووٹ پہ. تو لہٰذا ابھی بھی قانون سازی ہونی چاہیے. اور ایک قانون دیکھیں, یہاں قانون کا سکم ہے. دیکھیں اب فرانس کا جو نظام قانون ہے, نظام الیکشن ہے اور قانون ہے کہ پہلے 3 آدمی کھڑے ہوتے ہیں. ان میں سے پھر جن کے پاس 2 آتے ہیں, مطلب جس کے پاس 100 میں سے 60 ووٹ جاتا ہے وہ جیتتا ہے. یہاں پہ ہمارا یہ ہے کہ 100 ووٹ ہوتا ہے 44 والا جیت جاتا ہے نہ 34 والا جیت جاتا ہے. لہٰذا وہ جو دوسرا مطلب 60 کچھ ووٹ ہیں وہ پبلک کی نمائندگی نہیں ہوتی, تو تیسرے حصے کی پبلک کی جو ہے وہ نمائندگی ہوتی ہے. لہٰذا یہ نظام ہی غلط ہے. لہٰذا فرانس والا نظام ہونا چاہیے. جو آخری امیدوار بچیں 2 ان کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ ہونا چاہیے, اور جو 51 کم از کم لے وہ کامیاب قرار ہونا. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حلقہ 125 میں فیصلہ ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے. اگر 122 میں بھی یقیناً ایسا ہی یہ فیصلہ ہونا چاہیے. اگر ہوتا ہے تو جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں
وہ تو ظاہر ہے یقیناً ان کو چھٹی کرنی پڑے گی. اگر وہ چھٹی کر جاتے ہیں تو پھر ایک وویلا ہوگا, شور شرابہ ہوگا, پھر الزامات لگیں گے, جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے, ہم الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. اگر یہ بھی نہیں کرتے, وہ بھی نہیں انہوں نے کیا ہے, آئندہ جو الیکشن کمیشن جو ابھی فیصلے دینے والا ہے, تو کیا دیکھتے ہیں کہ الیکشن 2015 جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا لیبر پارٹی آ رہی ہے تو ملی بینڈ نے استعفیٰ دے دیا, وہ دوسرے نک کلیگ نے تینوں نے ریزائن دے دیا, فراج نے ریزائن کر دیا. ٹھیک ہے نہیں, انسان کے اندر ایک ضمیر چیز کی کوئی چیز ہوتی ہے, ضمیر نام کی کوئی چیز ہوتی ہے, انسان کی ایک وہ ہوتی ہے, خودداری بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کا بھی ضمیر جاگتا ہے نا, کہتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے. جی, لیکن جب اس چیز پہ ماڈل ٹاؤن میں 18 بندے قتل ہو گئے, ٹھیک ہے, ایک رانا صاحب کو دھکے دے کے بڑا کنٹینر کے ساتھ پاسے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بکلین, کاٹر پلر جسے بولتے ہیں, کاٹر بلا اپنی زبان میں, اس کے ساتھ سمجھو باندھ گئی سائڈ پہ کیا گیا, بھائی آپ بازاریں چھوڑ دیں, رولا پڑا ہوا ہے, شور ہے, یہ تھوڑا ختم ہو جائے. جس ملک میں ضمیر کی آواز ختم ہو جائے, جس ملک میں خوف خدا ختم ہو جائے, وہاں پہ لوگ جو ہے ان کو پھر پکڑ کے یا اقتدار پہ لٹکایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تختہ اقتدار پہ نہیں, تختہ دار پہ تب الگ کیا جاتا ہے, یا پھر کسی دھماکے میں ان کو جو ہے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. یہ خود چھوڑنے والے نہیں ہیں, یہ خود نہیں چھوڑیں گے. حالات ایسے بنیں گے کہ جب ایک منسٹر وفاقی وزیر جو ہے وہ ریلوے کا چلا گیا, اگر سپیکر قومی اسمبلی وہ چلا جاتا ہے, بہت بڑا دھچکا ہوگا. تو دھچکا کیا ہے, اس کے بعد تو اخلاقی جواز ہی نہیں بنتا حکومت کا, حکومت میں رہنے میں. اس کے لیے ضروری قانون سازی کی جائے, اور یہ جو سکم ہے سارے نکالے جائیں, جی کتنے % ووٹ ہوں تو کامیاب جو ہے امیدوار. یہ کیا جی 1,81,000 ووٹ ہیں, 81,000 ووٹ ہیں ایک حلقے میں, 1,11,000 جو ہے وہ ناقابل تصدیق ہیں, تصدیق نہیں ہوتے ہیں, ویریفائی نہیں ہوتے ہیں, اس کو ریجیکٹ کر دیں. جو باقی بچتے ہیں ان کو, جو بھی جس کے زیادہ ان کو, تو 80,000 ووٹوں پہ اتنے بندے لڑ کے پھر الیکشن میں آ جاتے ہیں. اور یہ جو ووٹ ناقابل تصدیق ہے ابھی, یہ بھی ایاز صادق صاحب کے کھاتے میں, ان میں سے بھی کچھ ووٹ ہیں, ایک ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ کثیر تعداد جو ہے ان کے کھاتے میں ہے. تو لہٰذا ایک اس کی قانون سازی کی ضرورت ہے. نون لیگ کے لیے اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے, اور 1-2 فیصلے ہیں, عمران خان کو بڑی ٹیکنیک سے اس نے 4 حلقوں کا مطالبہ کیا تھا, ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا. اسٹے آرڈر بھی اس لیے لگوا رہے تھے نا بار بار, اور ان کو پتہ ہے کہ اندر کیا ہونا تھا. اور نواز شریف صاحب نے بھی اس لیے یہ 4 حلقے نہیں کھولے تھے کہ چلو جتنا عرصہ لگتا ہے وہ تو لگائیں نا, بعد میں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں عمران کیا کرتا ہے. ورنہ اتنے جناب دھرنے, لوگ سڑکوں پہ, ملک جناب بالکل جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر جو ہے بالکل ملک بالکل جو ہے وہ ایک مفلوج ہو چکا تھا. تو اس کے پیچھے یہ ان کی اپنی انا تھی جس کو یہ بچانا چاہتے تھے. تو اب اگر دوسرے ایسی اسی کرائٹیریے پہ ہوتے تو میں نے آپ کو ہمارے پاس 1 منٹ رہ گیا ہے, 66 سیٹس ہیں, اور اگر 66 سیٹیں نکل جاتی ہیں تو پیچھے بچتا کیا ہے. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. بالکل. میں نے تو ابھی اس حکومت کو کتنا عرصہ ہوا ہے, ابھی تو 2 سال ہوئے ہیں. 2 سال ہوئے نا. میں نے مانچسٹر میں بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ حکومت 5 سال پورے نہیں کر سکے گی. اگر کرتی ہے تو وہ غیر اخلاقی طور پہ کرتی ہے, اور جیسے میں نے کہا ضمیر کی آواز مر جانے کی وجہ سے یہ کر سکتی ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے ٹھیک ہے انہوں نے دھاندلی نہیں کروائی ہے, لیکن ابھی بڑے انکشاف ہونے ہیں, بڑی چیزیں سامنے آنی ہیں. اس کے بعد تو اخلاقی جواز ہی نہیں بنتا. پھر جس جمہوریت میں 1,10,000 ووٹ جو ہے ایک حلقے سے وہ ایسا ہو کہ اس کی تصدیق نہ ہو سکے, تو وہاں حکومت رہنے کا کیا جواز باقی ہے. سامنے آ جائیں, حکومت کرائے, الیکشن کروائے بہترین طریقے سے. تو اس میں کیا ہے, حکومت اگر آپ لوگوں میں پاپولر ہیں, لوگ آپ کو چاہتے تو لوگ دوبارہ دیں گے نا ووٹ. نقوی صاحب تو جی. تو اسی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم اچھائی کی توقع رکھتے ہوئے, امید رکھتے ہوئے یہی گزارش کریں گے طرفین سے کہ کوئی ایسا راہ نکالا جائے, الیکشن دوبارہ کروایا جائے, اور غیر شرعی حکومت جو ہے وہ نہ چلائی جائے. ٹھیک ہے نہیں. آپ یمن والوں کو تو کہتے ہیں کہ یہ غیر شرعی حکومت ہے, وہ شرعی وارث تھا حکومت کا جس کو جو فرار ہو گیا. تو آپ بھی تو اس طرح پھر نہ کریں نا جی. خادمین حرمین شریفین کے آپ بھی سجے اور کبے جو ہے وہ بازو ہیں,
تو آپ بھی اس طرح جو ہے وہ جھوٹ کی یا چرائی ہوئی سیٹیں اور اس طرح چوری کے ووٹوں سے حکومت نہ کریں، یہ بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ کسی اور ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، وقت ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. ہماری طرف سے اللہ حافظ.